الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالی رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آپ اپنا سبق ملاحظہ کریں گے سورۃ المدثر شفا کی 16 نمبر آیت شفا سے آگے ملاحظہ کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سَنُرْهِقُهُ صَعُودًا، ان قریب ہم اس کو چڑھائیں گے پہاڑ پر، صعود پر، وہ جو آگ کا پہاڑ ہے اس پر ہم اس کو چڑھائیں گے۔ قبل ازیں آپ سن چکے ہیں ولید بن مغیرہ کے بارے میں کہ وہ بارگاہ ساتھ باب میں حاضر ہوا تھا، اس نے قرآن مجید فرقان مجید کو سنا تھا اور بہت زیادہ متاثر ہوا تھا، بلکہ شک پیدا ہو گیا تھا کفار کو کہ یہ رسول اللہ کی جانب مائل ہو گیا ہے، اور قرآن مجید فرقان مجید کی فصاحت و بلاغت کے سامنے یوں کہ اس نے گھٹنے ٹیک دیے تھے، اور پھر ابو جہل لعین کے جعلی حمیت کی برانگیختی پر اس نے رسول رحمت کا انکار کر دیا، اور وہ آیا کفار کے سامنے اور حضور کی شان میں گستاخیاں بکنے لگا۔ رب ذوالجلال اس کے لیے جو ارشاد فرمایا پچھلی آیات مبارکہ میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرنی ومن خلقت وحیدا، اس کو چھوڑ دیے جس کو میں نے تنہا پیدا کیا، یعنی جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ویسے بھی یہ اپنے آپ کو وحید یا ریحانۃ القریش کہلواتا تھا۔ وحید یعنی ایسا شخص جو کوئی جس کا دوسرا ثانی نہ ہو، تنہا یکتا، یہ اپنے آپ کو بالکل جدا کرنا، اپنی ایک جو شناخت رکھتا تھا، اپنی شان رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، ہم نے اسے وسیع مال دیا، لمبا مال دیا، مدہ یمدو کسی چیز کو لمبا کرنا، دراز کرنا، طویل مال دیا، وَبَنِينَ شُهُودًا، اور بیٹے دیے جو ہمیشہ اس کے پاس رہتے تھے، جیسا کہ میں قبل ازیں بیان کر چکا ہوں۔ اس کے بیٹے کو کام کاج کرنے کی ضرورت نہیں تھی، 10 اس کے بیٹے تھے، اور طائف کے علاقہ میں اتنا بڑا ایک باغ تھا حد نگاہ تک پھیلا ہوا کہ سارا سال جو پھل دیتا تھا۔ پھر نوکر چاکر غلام بکثرت تھے، ان کو کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی، فارغ بیٹھ کر یہ کھاتے تھے۔ رب کریم فرماتا ہے وَمَهَدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور میں نے اس کو طرح طرح کا مال و دولت عطا فرمایا۔ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، پھر یہ تمنا کرتا کہ مجھے اور مال مل جائے۔ فرماتا کلا، اب نہیں، ہرگز اب مال نہیں ملے گا، اس لیے کہ إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا، بے شک وہ ہماری آیتوں سے عناد رکھنے والا ہے۔ اب ان کو مال و دولت نہیں ملے گا، اب اس کی موت آئے گی، یہ مرے گا، اور مرنے کے بعد اس کو صعود، لفظی معنی اس کو اوپر کی طرف جانا ہوتا ہے، بلندی کی طرف جانا ہوتا ہے۔ صعود کا معنی یہ نزول کے بالکل برعکس ہے، اس کے الٹ ہے، نزول نیچے کی طرف آنا ہوتا ہے اور صعود اوپر کی جانب چڑھنا ہوتا ہے۔ اس کو چڑھایا جائے گا اس پہاڑ پر جو معاذ اللہ تعالی آگ کا پہاڑ ہے، جہنم کے اندر ہے۔ روایات مقدسہ میں آتے ہیں کہ وہ پھسلن والا ہے، یعنی آگ کا بنا ہوا پہاڑ ہے۔ اس کو مارا جائے گا، فرشتے کوڑوں سے ماریں گے، اسے حکم دیں گے پہاڑ پر چڑھنے کا۔ جب یہ چڑھے گا چوٹی کے قریب جائے گا، پھسل کر پھر نیچے گر جائے گا۔ آگ کا پہاڑ آگ کے اندر ہوگا، بار بار اس کو یہ سزا دی جائے گی۔ بے شک وہ بدبخت جب کفار کے سامنے آیا تھا، ابو جہل لعین نے، آپ سن چکے ہیں قبل ازیں، ابو جہل لعین نے بڑا معصومانہ سا چہرہ بنا کر اس کے پاس آیا تھا اور اس سے کہا تھا بھتیجے، یہ بڑا تھا، ابو جہل چھوٹا تھا، بھتیجے میں تجھے پریشان دیکھ رہا ہوں۔ تو ابو جہل نے کہا تھا کہ قریش کے لوگ تیرے لیے چندہ جمع کر رہے ہیں کہ شاید تجھے رسول اللہ کے پس خوردہ ٹکڑے زیادہ اچھے لگے ہیں۔ اس سے رسول اللہ تو نہیں کہا تھا، میرے نبی کا نام لیا تھا، میں رسول اللہ کہہ رہا ہوں۔ تو یہ غصے میں آ گیا تھا، کہنے لگا تھا کہ میرے پاس جتنی دولت ہے تم میں سے کسی کے پاس ہے 1,00,000 کے قریب دینار اس کی ملکیت تھا، اور 1 دینار تقریباً 3.5 ماشا سونے کا ہوتا ہے۔ اتنا بڑا دولت مند تھا اور سونے کا بت اس نے بنا رکھا تھا۔
یہ کہنے لگا کہ مجھے ان کی کیا ضرورت ہے، میں ان کے پاس کیوں جاؤں گا، معاذ اللہ تعالیٰ ان کے پاس تو ایک وقت کی روٹی بھی نہیں ہوتی، وہ مجھے کیا دیں گے، مجھے ان سے لینے کی کیا ضرورت ہے، میرے پاس بہت سی دولت ہے۔ انہوں نے کہا پھر اس کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، لوگوں کا خیال ہے تو اس کی جانب مائل ہو گیا ہے۔ اب اس سے حضور کی شان میں گستاخی بکی، کہنے لگا انہو، بے شک اس شخص انہو فکرا، بے شک اس نے تفکر کیا، سوچا، غور کیا، وقدرا، اور ایک بات ذہن میں بٹھا لی، فقتل، وہ ہلاک ہو، لعنت اس پر، قتل کر دیا جائے اس کو، یہ لعنت کے معنی میں آتا ہے عربی میں، فقتل، اس کو برباد کر دیا جائے، وہ مارا جائے، کیف قدر، اس سے کتنی بری سوچ سوچی، ثم قتل، پھر اس پہ لعنت ہو، کیف قدر، کتنی بری بات اس سے سوچی ہے، ثم نظر، پھر اس نے دیکھا نگاہ اٹھا کر لوگوں کی جانب جو مجمع میں بیٹھے تھے، ثم عبس، عبس عباس اسی سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پیشانی پر تیوری چڑھانا، عباس کا لفظی معنی ہوتا ہے پیشانی پر تیوڑیوں والا، غصے والا۔ ربی کی فرماتا ثم عبس، پھر اس نے اپنی پیشانی پر تیوڑیاں چڑھائی، وبصرا، اور منہ بگاڑا، ثم ادبر، پھر اس سے پیٹھ پھیری، واستکبر، اور تکبر کیا۔ اس بدبخت دنیا اس کو دیکھ رہی تھی، یہ خبیث کھڑا تھا، سوچ رہا تھا، کبھی تیوری چڑھا رہا تھا، کبھی ادھر منہ کر رہا تھا، کبھی ادھر منہ کر رہا تھا، کبھی گھوم رہا تھا، کبھی غصہ میں پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ فقال، پھر کہنے لگا ان ھذا الا سحر یوسر، یہ ایک جادو ہے جو شروع سے چلا آ رہا ہے۔ یوسر اسی سے لفظ آثار ہے، آثار قدیمہ، وہ جو پہلے گزرے ہوئے واقعات، لفظی میں نے اس کا نشانات قدم ہوتا ہے، یعنی جو سابقہ سلسلہ جادو کا چلا آ رہا ہے، میرے نبی کے بارے میں اس نے بکواس کیا، یہ بھی وہی جادو لے کے آیا ہے، حالانکہ خود اس نے قریشی مکہ کو کہا تھا تمہارے خیال میں وہ کون ہے؟ جب لوگوں نے کہا تھا جادوگر ہیں تو کہنے لگا تھا ممکن نہیں، جادوگر تو غلیظ اور گندے ہوتے ہیں، اور ان سے زیادہ پاک صاف کوئی ہے ہی نہیں کائنات میں، وہ جادوگر نہیں ہو سکتے۔ لیکن اب یہ خود بکواس کرنے لگا کہ یہ تو جادوگر ہے، اور وہ جادو جو اس نے پہلوں سے سیکھ رکھا ہے۔ ان ھذا الا قول البشر، بے شک یہ ایک انسان کی بات ہے، قبل ازیں آپ سن چکے ہیں، اس سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وہی ترجمہ سے قرآن کریم کو سنا تھا، اور لوگوں کے سامنے آ کے کہا تھا کعبہ کے رب کی قسم، اللہ کی قسم، میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے کہ جس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں، جس کا تنا بڑا تناور ہے، جس کی شاخیں پتوں سے سرسبز و شاداب ہیں، پھلوں اور پھولوں سے لدی ہوئی ہیں، جس کی شان بہت بلند ہے، اس کو نیچے نہیں دکھایا جا سکتا، اور وہ کلام انسان کا کلام نہیں ہے، پہلے سے یہی قرار کیا تھا، لیکن اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے یہ تو ایک انسان کا کلام ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں سأصلیہ، ان قریب اس کو جلایا جائے گا، جس طرح میں بتا چکا کہ دفعہ صلی کا معنی جلانا ہوتا ہے بعض اوقات، سأصلیہ سقر، بے شک اس کو جلایا جائے گا، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں اس کو دنسایا جائے گا۔ وما ادراک ما سقر، وہ سننے والے اے قرآن کے قاری تو کیا جانتے ہیں وہ سقر، وہ جہنم کی آگ کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر، نہ وہ چھوڑے اور نہ وہ ہلاک کرے، یعنی دنیا میں اگر کسی کو آگ میں جھونک دیا جائے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد وہ بندہ مر جاتا ہے، اس کی روح بدن سے نکل جاتی ہے، اور وہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اب وہ اس کی جان عذاب سے چھوٹ گئی، لیکن جہنم کی وہ آگ اتنی شدید آگ ہوگی کہ وہاں انسان تڑپے گا، بدن جلے گا، کھال جلتی جائے گی، نہیں آتی چلی جائے گی، نہ وہ مرے گا نہ جان چھوٹے گی، اسی طرح ہمیشہ ہمیشہ تڑپتا رہے گا۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم الیعوذ باللہ تعالیٰ، رب کائنات فرماتے وہ آگ لواحۃ للبشر، جو آدمی کی کھال کو ادھیڑ کے رکھ دیتی ہے، اتار دیتی ہے۔ اب بخوبی جانتے ہیں کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کی روح نہیں مرتی، اس کے بدن سے نکل جاتی ہے، ایسے ہوتا ہے نا، روح نکل گئی کسی کی، بدن سے نکل گئی، لیکن جہنم میں روح نکلے گی ہی نہیں،
وہ بدن کے اندر ہی رہے گی۔ جتنی بھی تکلیف بدن کو دی جائے، جتنی بھی تکلیف دی جائے، دنیا میں جب تکلیف حد سے تجاوز کر جائے تو روح بدن کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے، پھر بدن تنہا رہ جاتا ہے۔ مطلب کوئی آدمی کسی کو اتنا مارے پیٹے کہ حد سے زیادہ اس کو درد ہو، پھر نتیجتاً وہ بندہ مر جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ روح نکل جاتی ہے۔ تکلیف زیادہ ہو تو روح بدن سے نکل جاتی، بدن کو چھوڑ جاتی ہے، لیکن جہنم کے اندر روح بدن کو چھوڑے گی نہیں۔ روح کو بدن کے ساتھ اسی طرح مستقل طور پر اس کو ملا دیا جائے گا، وہ کبھی بھی نکلے گی نہیں، مسلسل جلتی رہے گی اور سزا پاتی رہے گی۔ رب کریم فرماتے ہیں وہ جو کھال کو دھیر دینے والی وہ آگ ہے، علیہا 19 اس پر ہے 19 داروغے، 19 9 اور 10 19 داروغے۔ میں نے اپنی کتاب سیرت امام الانبیاء میں اس آیہ بارکہ کے تحت لفظ 19 پر کچھ گفتگو کی ہے کہ بسم اللہ شریف کے حروف بھی 19 ہے اور جہنم کے داروغوں کی تعداد بھی 19 ہے۔ اس پر کافی گفتگو کی ہے میں نے وہاں، اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ بہرحال نبی کریم نے فرمایا اس پر جو دربان ہیں، جو داروغے ہیں، جو وہاں چوکیدار ہیں، جو وہاں کے عذاب دینے والے فرشتے ہیں، ان کی تعداد 19 ہے۔ جب یہ آیا بارکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے سامنے تلاوت فرمائی تو انہوں نے میرے کریم آقا رسول اللہ کا مذاق اڑایا۔ ابو الاشد نامی، ابو الاشد اسد اس کا نام تھا، وہ بکواس پکڑنے لگا، کہنے لگا بڑا ایک زوراور آدمی تھا اور لوگ اس کا مقابلہ کرتے کتراتے تھے، بہت زوراور تھا۔ کہنے لگا کہ 17 فرشتوں کو میں بغل میں دبا لوں گا، باقی 3 رہ گئے ان کو تم سنبھال لینا۔ اور کافر کہنے لگے ہم نے تو سوچا تھا میرے کریم آقا کا نام لے کر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی فوج کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، بڑی سلطنت ہے، مگر ان کے پاس تو کل 19 کی تعداد ہے، اس سے زیادہ ہے ہی نہیں ہے۔ ان عقل کے اندوں کو یہ نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی تعداد میں فرشتے پیدا فرمائے ہیں، اتنی تعداد میں فرشتے پیدا فرمائے ہیں کہ جب بارش برستی ہے تو بارش کا ہر قطرہ اللہ کا ایک فرشتہ لے کے آتا ہے۔ ہر انسان کے کندھے پر بھی فرشتے ہیں۔ حضرت علی المرزا سے ایک بات منقول ہے کہ جب آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ سیکیورٹی کے لیے اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو رکھ لیں تو آپ نے اشارہ فرمایا تھا کہ 60 فرشتے ہیں جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن جب اسرائیل آ جاتے ہیں تو سارے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ فرمانا کہ جب میرے سیکیورٹی، وہ اللہ کے مقرر کردہ سیکیورٹی والے وہ چلے جائیں گے تو میرے سیکیورٹی والے کیا کریں گے؟ جب موت آنی ہے تب آنی ہے۔ اور کافروں کو بھی علم تھا، ایک فرشتہ ہے حضرت اسرائیل جو پوری دنیا کے انسانوں کی روحوں کو قبض کرتا ہے، یہاں فوج کی ضرورت کیا ہے تمہارے مقابلہ میں؟ انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ رب کریم فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً، اور ہم نے نہیں کیا جہنمیوں کے لیے جو فرشتے مقرر کیے ہیں، وَمَا جَعَلْنَاهَا عدتہم الا فتنۃ للذین کفروا، جو ہم نے ان کی تعداد ارشاد فرمائی ہے یہ کافروں کے لیے ایک آزمائش ہے، کافروں کے لیے ایک فتنہ ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں الذین اوتوا الکتاب، تاکہ یقین ہو جائے ان لوگوں کو کہ جن کو کتاب دی گئی ہے، ان کو یقین ہو جائے کہ یہ کتاب حق پر مبنی ہے، کیونکہ پہلے نبیوں نے بھی یہ بتایا کہ ان کی تعداد فرشتوں کی 19 ہے، جو جہنم کے داروغہ ہیں میرے نبی نے بھی یہی بتایا، ان کی تعداد 19 ہے، تاکہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے جو قبل عزیز صاحب کتاب ہیں کہ یہ نبی برحق ہیں اور ان پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے کتاب نازل ہوئی ہے۔ وَيَزَادَ الَّذِينَ، اور اضافہ ہو جائے ان لوگوں کے لیے آمنو جو ایمان لائے ہیں، ایمانہ ان کے ایمان میں مزید برکتیں آ جائیں، ایمان والوں کے ایمان میں مزید برکتیں آ جائیں۔ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور ہرگز شک و شبہ میں نہ رہیں وہ لوگ کہ جن کو کتاب دی گئی، والمؤمنون، اور ایمان والے، وَيَقُولُ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، لیکن جن کے دلوں میں منافقت کی مرض ہے،
منافقت کی بیماری ہے، والکافرون، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، منافقت کی بیماری والے منافق ہیں اور یہ کافر ہیں۔ منافق بظاہر مومن معلوم ہوتے ہیں، مسلمان معلوم ہوتے ہیں، ان کا اندر گندہ ہوتا ہے، میرے نبی پر ایمان نہیں لاتے، یقین نہیں رکھتے، حضور سے محبت نہیں کرتے، اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ منافقین اور کافر وہ یہ کہیں کہ ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، اللہ تعالیٰ کا یہ 19 فرشتے بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ مذاق اڑایا گیا ان کا، اللہ نہ بیان کرتا تو اچھا تھا۔ اس طرح کی وہ باتیں کریں گے، اس طرح کی باتیں کہیں گے۔ رب کائنات فرماتے ہیں کذالک یضل اللہ من یشاء، اسی طرح اللہ تعالیٰ جل وعلا گمراہی میں چھوڑ دیتے ہیں اسے جس کو اللہ تعالیٰ جل وعلا اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں، ویہدی من یشاء، اور جس سے محبت فرماتے اس کو ہدایت کی دولت عطا فرما دیتے ہیں، اس پہ رحمت نازل فرما دیتے ہیں۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کی فوج کا تعلق ہے، اللہ رب العزت جل وعلا کی سپاہ کا تعلق ہے، تو وما یعلم جنود ربک الا ہوا، تو تیرے رب کے لشکر کو تیرے اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا ہے، وہی جانتا ہے، بے نیاز ہے وہ۔ آپ کے علم میں ہے کہ نمرود پر اللہ تعالیٰ نے اپنا کون سا لشکر بھیجا تھا؟ مچھروں کا۔ نمرود کی فوج پر مچھر بھیجے تھے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے فرعون کو کس لشکر کے ساتھ برباد کیا تھا؟ پانی کے ساتھ، یہ بھی اللہ کا لشکر ہے۔ حضرت نوح کی قوم کو پانی کے ساتھ ہلاک کر دیا تھا، وہ بھی اللہ کا لشکر ہے۔ قوم شعیب کو آسمان سے بادل آیا تھا اور جس کے اندر آگ تھی جس سے سب کو جلا کے مسم کر دیا، یہ بھی اللہ کا لشکر ہے۔ اللہ کے لشکروں کو کون جان سکتا ہے کتنے اللہ کے لشکر ہیں؟ وہ چاہے تو ابھی تیری سانس بند کر دے اور تو دھڑام سے گر جائے، تیری موت واقع ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ وما یعلم جنود ربک، اور نہیں جانتا کوئی بھی آپ کے رب کے لشکر کو، الا ہوا، سوائے اس کے ذات بابرکات کے، وما ہی الا ذکری للبشر، مگر یہ سارے کا سارا جو واقعہ ہے یہ ایک انسان جو آدمی ہے، حقیقتاً آدمی ہے، یہ اس کے لیے سب کچھ نصیحت کی بات ہے۔ کافر تو جانور سے بدتر ہے۔ رب کائنات جل وعلا نے یہاں ولید بن مغیرہ کے بارے میں جو کچھ فرمایا آپ نے قبل ازیں پڑھا، جو نبی کا گستاخ ہے، رب کائنات جل وعلا اس کے عیوب کا، عیبوں کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان بہت بلند و بالا ہے، وہ کسی کا عیب ذکر کرے، مگر جب وہ بدبخت میرے نبی کے مقابلہ میں آیا تو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اس کو ذلیل کر دیا۔ یہ بالکل اسی طرح تھا جس طرح نمرود نے خدائی دعویٰ کیا، اپنے آپ کو رب کہلوایا، اللہ تعالیٰ نے اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ کہا جاتا ہے کہ کئی 100 سال تک اس نے حکومت کی مگر اللہ تعالیٰ نے اسے کچھ بھی نہیں کہا، لیکن جب اللہ کے برگزیدہ بندے حضرت خلیل کے مقابلہ میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے جوتے مروا کے مار دیا۔ فرعون نے کہا جاتا ہے 800 سال حکومت کی تھی اور اس کے سر میں کبھی درد تک نہ ہوا تھا۔ یہ خود کو انا ربکم الاعلیٰ کہا کرتا تھا، میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ اللہ نے اسے کچھ بھی نہیں کہا، جو اس نے چاہا کیا، اللہ نے اس کی رسی کو ڈھیلا کر دیا۔ لیکن جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے مقابلہ میں آیا تو اللہ نے دریا میں ڈبو کے مار دیا۔ وَمَنْ عَادَ لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، میرا اللہ فرماتا جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، میں ہلاک و برباد کر کے رکھ دوں گا۔ ولید بن مغیرہ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کہا، لیکن جب اس سے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی اللہ تعالیٰ نے اس کا کچا چٹا کھول کے رکھ دیا۔ وہ کتنا خبیث ہے، اس کی حالت کیا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ جل وعلا اپنے محبوب کی عزت کی خود ہی حفاظت فرماتا ہے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔